बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सैयद सुहेल कमर अपने यूट्यूब चैनल कमरनामा में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज मेरे पास एक बहुत ही नाजुक मसला है जिसका डायरेक्टली कराची की आवाम से ताल्लुक़ है। वो है के इलेक्ट्रिक, जिसने रातों की नींदें लोगों की हराम कर दी है। कोई वक्त नहीं देखते, ये इनकी लोड शेडिंग जो है वो मुकम्मल जारी रहती है और लोग तंग आ चुके हैं। के इलेक्ट्रिक जो कराची वालों को बिजली फराहम करता है, जो कि कई सालों से ये आवाम दुश्मन पॉलिसी पे कायम है, और के इलेक्ट्रिक को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफाबख्श बनाने के लिए आवाम का खून चूसा जा रहा है और हर महीने कोई ना कोई वजह बनाकर सरचार्ज लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से बिल ज़्यादा आते हैं और ज़्यादातर नाजायज़ टैक्स लगाकर बिल को बढ़ाया जाता है। कराची वालों के बिल को अगर कंपेयर किया जाए पंजाब या इस्लामाबाद वालों से, तो अगर वहाँ पे 1500 का बिल आता है तो वही यूनिट की तादाद कराची वालों के लिए 6 से 7 हज़ार का बिल आता है। आखिर क्यों? इससे साफ जाहिर होता है कि कराची वालों से जायद बिल वसूल किए जा रहे हैं। जिम्मेदार नून लीग है, इसकी जिम्मेदार पीपीपी है और इसकी जिम्मेदार एमक्यूएम है। ये तीनों विफाकी हुकूमत में और सूबाई हुकूमत भी पीपीपी की है और जाहिर है कि एमक्यूएम का अरेंजमेंट भी है इनके साथ। तो अगर लोड शेडिंग खत्म नहीं हो रही, लाइसेंस इनका कैंसिल नहीं हो रहा, इन्वेस्टमेंट ये कंपनी नहीं कर रही, कराची के लोगों पर ओवर बिलिंग करते हैं, सबसे महंगी बिजली ये इदारा बना रहा है, जनरेशन का इनका हाल ये है कि जितने यूनिट 2005 में जनरेट कर रहे थे 9-10% कम ही जनरेट कर रहे हैं इस वक्त। 2005 से आज 2023 हो गया, दुनिया बदल गई। 18 साल में बजाय इसके कि बिजली ज्यादा बनाना शुरू करते हैं, तकरीबन 10% कम बना रहे हैं 5 के मुकाबले में, जबकि इन्हें उस वक्त 2005 में तय हुआ था कि तकरीबन $370 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी थी इनको, जो इन्होंने नहीं की थी, 3 साल में करनी थी। तो आप ये बताएं, इन्वेस्टमेंट ये करें नहीं, जितना लॉस हो वो हमारे टैक्सों के पैसों से इनको अदा किया जाए, सब्सिडीज के नाम पर इनको पैसे दिए जाएं, बगैर मुआहदे के इनको जो है लाइसेंस भी मिल रहा है और काम करने का मौका भी मिल रहा है। तो इतना जो करप्शन का ये पूरा धंधा है, इस धंधे के पीछे कौन है और कौन सी ऐसी ताकत है जो पाकिस्तान की इस तबाह हाल मईशत के जमाने में के इलेक्ट्रिक माफिया की सरपरस्त है? कौन लोग हैं ये कि इनको कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो जाए, तबाह हो जाए? बहुत तकरीरें सुनने को मिल रही हैं हमें, मिसाक़े मईशत, मईशत हमारी प्रायोरिटी। और भाई आपकी कैसी प्रायोरिटी है भाई? तबाह करके रख दिया और आप माफियाज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बराह रास्त नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम विफाक में मौजूद है। इनका लाइसेंस अगर रिन्यू होगा तो इन तीनों पार्टियों की बुनियादी जिम्मेदारी और जेयूआई, ये चारों पार्टियों की बुनियादी जिम्मेदारी है। माफियाज की सरपरस्ती अगर ये करेंगे तो बेनकाब भी होंगे सारे के सारे। तो इसलिए लोड शेडिंग का ये पूरा अमल खत्म किया जाए। क्यों लोड शेडिंग हो रही है? इसलिए हो रही है कि इस पूरे अरसे में आपने पैसे ही नहीं लगाए, सिर्फ खाएं। ह्यूमिडिटी बढ़ती है, ये इनका सिस्टम ट्रिप करना शुरू कर देते हैं जगह जगह फीडर। टेम्परेचर बढ़ता है, सिस्टम खराब होना शुरू हो जाता है। बारिश अगर आ जाए तो चंद बूंदें पड़ते ही सिस्टम खराब होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा वही बात है कि ये गर्मियों के ज़माने में इस बात की भी कोशिश करते हैं कि इनको फौरी तौर पर पैसों की भी बचत हो, लोग रुलते रहें, लेकिन ये महंगे दौर के अंदर अपने प्लांट को बचाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए इस पूरी माफिया का मुकाबला कराची के आवाम को ही करना होगा। सिर्फ जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक माफिया के खिलाफ बोलती है, बाकी अगर 4 बयान देते भी हैं तो 8 के फायदे उठा लेते हैं, तो फिर घर बैठ जाते हैं। और आप ये समझ लें कराची के आवाम के, जब भी इन पार्टियों में से जो इसके सहूलतकार रहे 18 साल में, जब भी अगर ये बयान दें तो इसका मतलब है कि ये कुछ दिनों में मजीद मराहत हासिल करके खामोश हो जाएंगे, और यही प्रैक्टिस चली आ रही है। तो हमारा ये वाज़ेह मुतालबा है, हमारा केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में था। बहुत बदकिस्मती की बात है कि इस केस को तवील अरसे तक नहीं सुना गया।
اور اب جب سنا گیا تو انہوں نے یہ بات ہمارے فاضل وکیل رشید رضوی صاحب سے چیف جسٹس صاحب نے کہی کہ چونکہ 8 سال بعد اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے لہٰذا اب چیزیں بدل گئی ہیں اور آپ فریش جو ہے وہ پٹیشن فائل کریں، ہائی کورٹ میں جائیں یا کمپیٹنٹ کورٹ میں جائیں. اب ہم وہاں جائیں گے. آلریڈی ہمارے سندھ ہائی کورٹ میں کئی کیس موجود ہیں کے الیکٹرک کے حوالے سے، لیکن مجھے افسوس ہے اس پورے طرز عمل پر عدالتوں کے بھی کہ آپ 8 سال بعد ہیئرنگ کر کیوں رہے تھے. کراچی کے 3.5 کروڑ انسانوں کا معاملہ ہے، ایک مافیا ہم پر مسلط ہے اور ایک جینوئن کیس ہمارا موجود ہے، تو یہ 8 سال بعد ہیئرنگ کیوں ہوئی؟ کراچی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اگر ہیئرنگ ہوئی تھی تو اس کا راستہ ملنا چاہیے تھا. بہرحال کورٹ کا فیصلہ ہے، ہم اس کے مطابق اثر نو عدالتی کارروائی کریں گے. اور اب کے الیکٹرک عوام کی نظر میں ایک لوٹنے والا ادارہ بن چکا ہے جو کہ ہر مہینے زائد بل دے رہا ہے. کے الیکٹرک یقیناً بہت بڑا ادارہ ہے، کراچی کے 2 سے 3 کروڑ کی آبادی کو بجلی فراہم کرتا ہے، اور کے الیکٹرک آج کل بڑے کمال کام کر رہا ہے. اب یہ دیکھیے ایک بل ہمارے دوست کا آیا جس کے صرف 4 یونٹ استعمال کیے ہیں اور 10,000 سے اوپر کا اگلے کا بل آیا ہے. اندازہ کیجئے 4 یونٹ پہ 10,000 کا بل. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو اگر لوٹنا ہے، عوام کا خون چوسنا ہے، عوام کی جان لینی ہے تو لے لیجئے، لیکن کچھ سوچ سمجھ کے تو لیجئے. 4 یونٹ پہ کون 10,000 کا بل دے گا؟ کوئی انسان کا بچہ کر سکتا ہے یہ کام؟ مطلب کوئی سسٹم، کوئی کمپیوٹر، کوئی آڈٹ، کوئی چیکس، کوئی بیلنسز، کچھ بھی نہیں ہے. ایسے واضح ہو رہا ہے کہ کے الیکٹرک نے سوچ لیا کہ جو حکومت ہم پہ ٹیکسز کا بوجھ ڈالے گی ہم نے وہ کچھ نہیں دینا ہے، ہم نے سیدھا عوام کو ٹرانسفر کر دینا ہے. جب یہ ادارے اتنے پروفٹس کماتے ہیں، اتنے بلینز آف روپیز کا آمدن کماتے ہیں، تو یہ کچھ تو حکومت کا لوڈ برداشت خود بھی کریں یا سب صارفین کے اوپر ڈال دیں. سیڈلی کے الیکٹرک نے سوچ لیا ہے کہ ہم ایکسٹرا جی ایس ٹی، فردر جی ایس ٹی بھی لگائیں گے. کے الیکٹرک نے سوچ لیا ہے کہ ہم فیول سر چارج بھی لگائیں گے. یہ لوگ دیکھیں وردہ جو احتجاج کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتے ہیں سڑکوں پر. ہر روز کوئی نہ کوئی سڑک پاکستان کی بلاک ہوتی ہے بجلی کے بحران کی وجہ سے. اب 4 یونٹ استعمال کر کے 10,000 کا بل آنا، اس طرح لوگ کا احتجاج کرتے ہوئے بے ہوش ہونا، ملک میں سیلابی صورتحال ہونا، حکومت کسی اور کام میں مصروف ہے. It's very sad the state of affairs of this government، جس طریقے سے مس مینجمنٹ نااہلی عروج پر ہے. اور زائد بل دے کر عوام کو پورا بھرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے. ابھی مجھے ایک شکایت موصول ہوئی ہے جو کہ کنیز فاطمہ سوسائٹی جو کہ کراچی کی اسکیم 33 میں واقع ہے. یہاں پر کمرشل ایریے میں کچھ بلڈنگز میں کے الیکٹرک نے ابھی تک میٹر نہیں لگائے ہیں اور کنڈے کے بل بھیجتے ہیں، اور وہ جو کہ زیادہ آتے ہیں تو اس پر عوام جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے. اس پہ ستم ظریفی یہ ہے کہ الیکٹرک کی گاڑی آتی ہے اور کبھی بھی بجلی کاٹ کے چلی جاتی ہے بغیر انکوائری کے. یعنی پہلے انکوائری کرنا چاہیے کہ بھائی کس گھر کا بل بھرا ہوا ہے یا نہیں بھرا ہوا ہے، تو انکوائری کیے بغیر وہ کاٹ کے چلی جاتی ہے. وہ اس کی وجہ بھی ایک بڑی لوگوں نے بتائی ہے کہ وہاں پر ایک الیکٹریشین سے اس گاڑی والے کی سیٹنگ ہے جو کہ یہ کاٹ کے جاتے ہیں، اور پھر وہی الیکٹریشین جو ہے وہ لوگوں سے منہ مانگے دام وصول کرتا ہے. اور کے الیکٹرک ڈائریکٹلی تو نہیں لیتی ہے لیکن اس الیکٹریشین سے اس کا کھانچا ہے. تو اس پر یعنی ایک تو زائد بل آ رہے ہیں، دوسرے بجلی کاٹ کے چلے جا رہے ہیں غیر قانونی طور پہ کوئی انکوائری کیے بغیر، اور اس کے بعد پھر وہ الیکٹریشین لوٹتا ہے، اور اس کے لوٹنے میں حرام خوری میں بجلی کی گاڑی کے الیکٹرک کی گاڑی بھی شامل ہے. یہ میں ایک فوٹو کے ذریعے سے بتاؤں گا کہ یہ کے الیکٹرک کی گاڑی ہے اور اس کا نمبر بھی موجود ہے اس پر. کیا کے الیکٹرک کا ادارہ اپنی گاڑی والے پر کوئی قانونی کارروائی کرے گا یا محکماتی کارروائی کرے گا جو کہ عوام کو اس طرح سے بھی پریشان کیا ہوا ہے؟ اور عوام اس کی شکایت لے کر علاقے کا جو دفتر ہے مدراس سوسائٹی میں، وہاں پر ایک بلڈنگ میں اس کا دفتر ہے کے الیکٹرک کا، وہاں جب گئے تو وہاں پتہ چلا 5 مہینے سے وہ بلڈنگ سیل کی ہوئی ہے عدالت نے. ابھی تک کوئی عملہ وہاں پہ نہیں بٹھایا ہے جو کہ سنوائی کر سکے. صرف ایک ڈپٹی مینیجر کی مہر لگاتا ہے ایک مونچھوں والا آدمی، اس کو جلاد بنا کے بٹھا دیا گیا ہے کہ جتنا بل آتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ لکھ کر دے دیتا ہے، اور عوام اس حاکم کے آگے فریاد کرتی رہ جاتی ہے
لیکن اس کا قلم جو ہے وہ عوام کی جیبیں کاٹنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اور اس سے اس بات کی شکایت بھی کی گئی کہ بھائی یہ گاڑی والا جو ہے وہ بجلی کاٹ کے چلا جاتا ہے تو یہاں پر ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی میرے علم میں نہیں ہے یہ بات، لیکن میں آپ لوگوں کو اس کی فوٹو دکھاؤں گا اس گاڑی کی جو کہ یہ حرکت کرتی ہے. یہ تو ہے کے الیکٹرک کے ادارے کا ظالمانہ رویہ عوام کے ساتھ. یہ خود میں نے بھی جا کر دیکھا ہے وہاں پر کہ یہ وہاں پر ظلم ہو رہا ہے. اب عوام کے الیکٹرک کے ادارے سے جان چھڑانا چاہتی ہے، چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے، کیونکہ ان کے ظالمانہ رویے سے عوام بے حد تنگ ہے. ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ کے الیکٹرک کا کانٹریکٹ اب جولائی 2023 میں ختم ہونے والا ہے، لیکن وہ ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں دوبارہ سے کانٹریکٹ مل جائے 20 سال کے لیے. اچھا، تو ناظرین میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتا رہا ہوں کہ الیکٹرک کے بارے میں کہ یہ جو 20 سال کے لیے مسلط ہونے جا رہے ہیں ان کا کانٹریکٹ منسوخ ہونا چاہیے. اس کے لیے ایک ویب سائٹ دی ہوئی ہے. یہ متن میں نے ویڈیو میں ڈالا ہوا ہے، یہ اس کو پڑھیں اور اس میں بالکل آپ کے ایک چھوٹا سا فارم ہے، اس میں آپ نیچے پڑھیں گے تو نیپرا کمپلین مینجمنٹ آن لائن کا ایک لنک لکھ دیا ہوا ہے، اس پر کلک کریں اور اس کے بعد پھر آپ پورے اپنے کوائف ڈالیں. اس لنک میں جو فارم دیا ہوا ہے اس میں آپ اپنا کنزیومر نمبر ڈالیں الیکٹرسٹی کا اور اس کے بعد اپنے کوائف ڈالیں. اس میں آپ اور نیچے آئیں، وفاقی محتسب آن لائن کمپلینٹ سسٹم کا ایک لنک دیا ہوا ہے، اس کو کلک کریں اور اس کے بعد پورے کوائف آپ فارم ملے گا، اس کو فل کر کے اس کو آن لائن ڈالیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ جتنی زیادہ سے زیادہ عوام کی کے الیکٹرک کے خلاف لائسنس منسوخ کرنے کے خلاف جتنی بھی زیادہ سے زیادہ شکایت ہوگی تو گورنمنٹ جو ہے اس پر عمل کر سکے گی، کیونکہ اس کو 20 سال کے لیے مسلط مزید کرنا یہ ایک جرم ہے. یہ ایک کراچی والوں پہ جرم ہوگا کہ اگر وہ یہ نہ کر سکی تو. اس قدر عوام کو تنگ کرنے کے بعد وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ عوام جو ہے دوبارہ سے ان کو وہ کرے گی، لیکن باخبر ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کا کیس محتسب عدالت میں چل رہا ہے. اب جسٹس صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں، عدلیہ دیکھ رہی ہے، تو عوام کی چیخیں اور رودات سنیں ان کی تو آپ کو پتہ لگے گا کہ عوام بجلی کے زائد بل بھرے یا اپنے بچوں کا پیٹ پالے. بجلی آتی کم جاتی زیادہ ہے، بل دگنے کر دیے گئے ہیں. کراچی میں اوور بلنگ اور بدترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہری ایک بار پھر سڑکوں پر آ گئے. شہریوں نے سرجانی ٹاؤن میں کے الیکٹرک کے دفتر پر دھاوا بول دیا. مشتعل مظاہرین نے کے الیکٹرک کے دفتر کو آگ لگا دی. احتجاجی مظاہرے میں خواتین نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. کے الیکٹرک کے خلاف نعرے لگائے گئے. کورنگی سنگر چورنگی کے قریب بھی شہری کے الیکٹرک کے دفتر بل لے کر پہنچ گئے. مشتعل مظاہرین نے سڑک ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند کر دی. مرتضی چورنگی اور سنگر چورنگی کے درمیان ٹریفک معطل ہو گئی. گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی. مظاہرین نے چور چور کے نعرے لگائے. مظاہرین کا یہ شکوہ ہے کہ اتنی مہنگائی میں بل دگنے بھیجے جا رہے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے. بچوں کو پڑھائیں، گھروں کے کرائے بھریں یا بل ادا کریں. یاد رہے کہ کراچی کے کئی علاقوں میں رات اور دن میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. کہیں 15-15 گھنٹے بجلی غائب رہتی ہے تو کہیں رات میں لائٹ نہیں آتی. اور اس پر ایک نئی خبر آئی ہے کہ آئی ایم ایف نے 50 روپے فی یونٹ بجلی پر بڑھانے کا عندیہ دے دیا ہے، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کے لیے اس قدر بےتاب ہے کہ وہ اپنی عوام کو کسی بھی مہنگائی کے دلدل میں گھسیڑ دینا چاہتی ہے. اب عوام بجلی کے بلوں سے نمٹے یا اس مہنگائی کیے ہوئے جو آئی ایم ایف کی وجہ سے جو بھی پیٹرول، ڈیزل، ڈالر
یہ سب جو مہنگا ہوا ہے، تو عوام اب کیا کرے؟ ایسا حل ہے کہ کوئی عوام کی فریاد سنے گا یا پھر عوام قانون اپنے ہاتھ میں لے لے، تو کسی کے سمجھ میں آئے گی کہ عوام جو ہے کس قدر تنگ ہے اس کے الیکٹرک کے ادارے سے۔ اب کیونکہ حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ الیکشن ہونے کے لیے عدالت مجبور کر رہی ہے اس گورنمنٹ کو، جن کی نیت نہیں لگتی کہ وہ یہ جنرل الیکشن کرائیں گے، لیکن عوام کے مسائل تو دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب اگر یہ 20 سال کے لیے کے الیکٹرک دوبارہ مسلط ہو جاتی ہے، کیونکہ عوام کی جیت ہوگی یا پھر کہ الیکٹرک کی جیت ہوگی، عوام اس قدر پریشان ہے بجلی کے بلوں سے، زائد بلوں سے، مہنگائی سے، کہ حکومت کی طرف سے کوئی سنوائی ہے؟ آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ اپنا راگ الاپ رہے ہیں، یہ راگ الاپ رہے ہیں کہ بس کسی طرح سے عمران خان کو بینڈ کر دیں اور ان کو راستہ صاف مل جائے تاکہ یہ دوبارہ سے مسلط ہو جائیں عوام کے اوپر مہنگائی کے بم گرانے کے لیے۔ اب یہ تو ہے سیاست جو کہ گندی اور گھناؤنی چل رہی ہے۔ 9 مئی کے واقعے کو لے کر ابھی تک جو ہے وہ بہت زیادہ کورام مچا ہوا ہے، جو کہ یہ خود ساختہ ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے، یہاں کا میڈیا تو نہیں کہہ پا رہا، لیکن یہ کہ باخبر ذرائع بول رہے ہیں کہ یہ مطلب فیک ایکشن تھا، صرف عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اپنے ہی مسائل میں الجھے رہیں گے عمران خان کے پیچھے، یا پھر عوام کا بھی کوئی مسئلہ حل کرے گا۔ عوام کا مسئلہ کون حل کرے گا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس ریاست میں اگر الیکشن فری اینڈ فیئر ہوا تو یہ خواب ہی دیکھنا ہوگا۔ خان صاحب نے بات 10 دفعہ کہی ہے۔ پہلی بات کہ فوج میری زندگی سے زیادہ ضروری ہے، دوسری بات پاکستان فوج سے زیادہ ضروری ہے، اور تیسرا صرف پاکستان، آخر میں پاکستان۔ اگر آپ اس سوچ کو ذرا اندر گہرا بٹھا لیں کہ اٹ از آل اباؤٹ پاکستان، اٹ از ناٹ اباؤٹ انڈیویجولس، اٹ از ناٹ اباؤٹ، نہ کوئی ادارہ پاکستان سے اوپر ہے، نہ کوئی انسان پاکستان سے اوپر ہے، تب فاشزم اس ملک میں نہیں بیٹھے گی۔ اور آپ دیکھ لیں، آپ بچے جائیں، گلی گلی پوچھیں، وہ سب کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کوئی عمران خان کا نام نہیں لے رہا، کوئی پی ٹی آئی کا نام نہیں لے رہا، کیونکہ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ آپ نے پکوڑوں سے کم پیسوں میں پاکستان کو بیچا ہے۔ اور کس کو بیچا ہے؟ اسرائیل کو، انڈیا کو۔ آپ کی کتنی بےزتی ہوئی ہے کہ ہمیں مسئلہ ہے، مسلمانوں کا خون پانی نہیں ہے، پاکستان کا خون پانی نہیں ہے، صرف زرداری کا خون ہے، صرف نواز شریف کا خون ہے، ہمارا خون نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ کی آواز لاٹھی ہے، وہ بے آواز ہے، وہ آئے گی ان کے سر پہ، یہ صرف وقت کی بات ہے۔ یہ جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں آج کل لیڈران، یہ قائد اعظم سے بڑے ہیں، یہ اس سے زیادہ نہیں ہے کہ اس سے زیادہ محنتی ہیں؟ محنت کیا ہے ان کی؟ میڈم 1.5 لاکھ روپے کی جوتی پہنتی ہے، اس کے چاچے کا بیٹا گوچی کا سکارف پہنتا ہے، وہ تیسرا ہونہار دوپہر 2 بجے اٹھتا ہے۔ یہ پاکستان بچائیں گے؟ بھئی مرد بنے، یہ کیا طریقہ ہوا؟ اس کے پیچھے چھپتے ہیں، اس کے پیچھے چھپتے ہیں، یہ پاکستان آپ چلائیں گے؟ آپ خود سوچیں، جو لوگ ہمارے محافظ ہیں وہ ہمیں اریسٹ کریں گے، یہ بندوقیں، یہ ان کی جیپ، یہ ان کی پولیس کی وینیں، یہ ان کی ٹوپیاں، یہ میرے اور آپ کے پیسے سے آتی ہیں، تو اس سے یہ ہمیں اٹھائیں گے؟ یہ لگتا ہے ہم ان کو بے وقوف لگتے ہیں؟ جنرل ضیاء کا زمانہ ہے، ہم سوئے ہوئے ہیں۔ ایک شہری کو پتہ ہے کہ آپ جب 1 پیکٹ صرف بھی خریدتے ہیں اس پہ 3 روپے ٹیکس اسٹیٹ کو جاتا ہے۔ انڈائریکٹ ٹیکسیشن پاکستان میں سب سے بڑی ٹیکسیشن ہے۔ آپ کیسے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہم پہ شیلنگ کی ان لوگوں نے؟ کیوں؟ گناہ کیا تھا ہمارا؟ عورتیں ہمارے ساتھ تھی، بچے ہمارے ساتھ تھے، بزرگ ہمارے ساتھ تھے، معذور ہمارے ساتھ تھے۔ یہ اندھے ہیں؟ یہ ان کے باپ کا پاکستان ہے؟ یہ فوج بھی میری ہے، یہ پولیس بھی میری ہے، یہ ساری فورسز میری ہے، میرے پیسوں سے چلتی ہیں۔ میں کسی کی بدماشی نہیں ماننے والی، کوئی پاکستانی نہیں۔ میرے گاؤں آپ جائیں، وہاں سے جو ان پڑھ آدمی جس بیچارے کے پاس چھوٹا سا نوکیا فون ہے، وہ ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ عجیب بات کرتے ہیں یہ لوگ۔ زیادہ اس وقت پاگل ہوں کیونکہ یوتھ اس وقت بچے ہیں، ان کا زندگی آگے کچھ آ رہا ہے۔ میں تو بھی 50 سال کی ہونے والی ہوں، میں ڈرتی ہوں کسی سے۔ ایک جانے وہ ویسے اللہ کو دینی ہے، اور جو دن ہمارا اللہ نے لکھا ہے وہ دن آئے گا موت والا، وہ نہ یہ بدل سکتے، نہ کہ فارورڈ کر سکتا ہے، نہ ریوائنڈ کر سکتا ہے۔ تو جب میں نہیں ڈرتے، یہ کیا ڈریں گے؟ یوتھ میں تو جوان خون ہے، ہم تو بڑھا خون ہے، ہم جو نہیں ڈرتے تو یہ کیا ڈریں گے؟ میری بات یاد رکھیں، میری جیب سے پیسہ جا رہا ہے، آپ کی جیب سے، یوتھ کی جیب سے، وہ ان کو حق ہے اپنے پیسے پوچھنے کا۔ کوئی اگریمنٹ ہے؟ یوتھ کہہ دے، ریفرینڈم کرا لے۔ آپ ہوتے کون ہیں ہمارے لیے فیصلے کرنے والے؟ اور نواز شریف کون ہے؟ شہباز شریف کون ہے؟
बिजनेस मैन है, उनको हमारे सर पे बैठा दिया। 16 अरब रुपए का तो एक केस है शहबाज और उसके बेटे पे। आप 16 अरब रुपए की चोरी करें, यार 16 अरब तो दूर के 16,000 चोरी करें, आपको थाने वाले पकड़ के मार मार के सुबह को मुर्दा आते हैं कफन में, और 16 अरब वाले को आपने वज़ीर आज़म बना दिया। भाई इतना ही शौक था, कहीं पुलिस में भर्ती कर देते, कहीं कप्तान लगाते, कहीं मेजर लगाते, कहीं जजेज लगा देते, आपको प्राइम मिनिस्टर को बना दिया। कुछ तो खौफ करे खुदा का। ये मुल्क आपको क्या लगती है, कचरा है हम, हमारी कोई हैसियत नहीं है। हम इंडिया के थल्ले लग जाएं, इसराइल के क्यों लगे हम? वो हमसे किस चीज़ में बेहतर है? हमसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, हमसे ज़्यादा नेक है, हमसे ज़्यादा बड़ा मुल्क है, हमसे ज़्यादा बड़ी आबादी है, हमसे ज़्यादा काबिल लोग हैं, क्या है उनमें? क्यों ये एहसास कमतर भी हम पिसे जा रहे हैं? आपको खुद बेगर होंगे, हम तो बेगर नहीं हैं। हम तो 2 वक्त की रोटी भी खाते हैं, एक की भी खाते हैं, और गैरत से खाते हैं। हम किसी के हाथ का नहीं खाते। और ये चीज़ है जो आवाम को बेचा इन लोगों ने। ये हमें लोगों को ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं जैसे हम कुछ नहीं है, हम कमज़ोर। ये इनकी अपनी एहसास कमतरी है, इसके साथ पैदा हुए थे, मूसा अलैहिस्सलाम कौम की तरह उसी के साथ मरेंगे। हम नहीं उन लोगों में से। ये याद रखें कि जो बंदा झूठा होता है, चोर होता है, डर उसमें होता है, और जो निडर होता है वो अकेला घूमता है। और आपकी भी ये आज आपके लिए एक लेसन है, एक सहाफ़ी की तरह आपके लिए है कि आपकी कोई कीमत नहीं है। आप जूते पॉलिश करें, आप चेरी ब्लॉसम बने, आप जरदारी बीमारी बने, आप या मौलाना डीजल बने, तो आप पाकिस्तान में कामयाब होगे। चाहे आप चोर हो, चक्के, डाकू, कातिल, लेकिन आप सच के साइड पे खड़े हो। ऐसे इकबाल उस दिन कहता है एक्चुअली करप्ट ममालिक तो बहुत है, वो हमसे ज़्यादा डेवलप गए हैं। तो मैंने दिल किया उसे कहूँ कि भाई मेरे कुरान में लिखे कि करप्शन यानी चोरी गुनाह है। या तो अपना अपना कोई कुरान ले, ऐसा इकबाल का कुरान, ताकि वो आप माने, हम तो नहीं मानते। हमारा जो आइन कहता है कि हम एक इस्लामी मुल्क है, वो चोरी नहीं मानता। आप कौन होते हैं कहने वाले कि चोरी ठीक है? आप कुरान के खिलाफ जा रहे हैं। ये इस मुल्क में फैशिज्म हो गई है कि ये इस्लाम हमारी जड़ों से खींचना चाह रहे हैं। नहीं खींचने देंगे इनको। इमरान रियाज भी बचेगा, हम सब बचेंगे, आप देखेंगे। 3 साल लगे, 3 महीने लगे, 30 साल लगे, इन गंदे लोगों को हम नहीं जीतने देंगे। पाकिस्तान पीनल कोड में भी ये अमेंडमेंट कर दें। अगर आप 50 करोड़ कल को चोरी करें, मैं करूँ, अल्लाह ने तौफीक दी, बकौल इनके कि चोरी तो बड़ी अच्छी चीज़ है, तो फिर हम क्यों जेल जाएँ? आप सियासतदान नहीं है, आपका चोरी का हक फिर नहीं बनता। बकौल एहसन इकबाल और ये क्या नाम है इस लड़के का, हमजा शहबाज, कहते जी चोरी को आने दें, ये रियासत और ये रिवायत बैठने दें। ओ भाई मेरे, हम कुरान के पैरोकार हैं, आपके पैरोकार नहीं हैं। लिहाजा के इलेक्ट्रिक को बैन किया जाए और कराची के लोगों को के इलेक्ट्रिक से जान छुड़ाई जाए, और इसका कोई सही नेमुल बदल जो कि नया कोई कॉन्ट्रैक्ट हो। मसलन चाइना वाले लेना चाह रहे थे, चाइना वाले आने वाले थे इसके इलेक्ट्रिक से पहले, उनको हटाया गया रास्ते से, क्योंकि वो सस्ती बिजली करके कराची वालों को देने वाले थे। तो ये सब सियासत, घिनौनी सियासत, ये चल रही है कराची के अवाम के साथ। अब कराची के अवाम को खुद उठना पड़ेगा अपने हक हासिल करने के लिए, क्योंकि खामोश रहोगे तो ये फिर 20 साल के लिए मुसल्लत हो जाएगी के इलेक्ट्रिक। मेरी वीडियो को आखिर तक देखें तो आपको हक़ाइक़ मिलेंगे, और कुछ वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगी कि अवाम किस कदर तंग आई हुई है के इलेक्ट्रिक से और ज़ायद बिलों से। और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। और आखिर में मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान के लोगों की आसानियाँ पैदा करे और उन्हें हर परेशानी से आज़ादी मिले और वो सुख का सांस लें। पाकिस्तान जिंदाबाद।